باقی محفل کو سنیں گے تو واقعہ عشق و محبت کا، وہ عشق و محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عشق و محبت عبداللہ مزنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، حضور سے والہانہ محبت ہو گئی۔ آپ حضور کی محبت میں جدائی میں رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کے اوپر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ظلم ستم ڈھائے جا رہے، تو اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دے دیا ابو بکر صدیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب حضور کی جدائی میں عبداللہ مزنی کا برا حال ہے، تو اسی طرح شاعر نے میرے کو تو لگتا ہے کہ عبداللہ مزنی کے حالات پڑھے اور یہ شعر لکھے کہ بے خود کیے دیتے ہیں، اور پھر اے جلوہ جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی جب آنکھ چرائی، تو اس طریقے کے اشعار آتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے گئے تو عبداللہ مزنی کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ کام میں۔ آپ بچپن سے ہی والد کی شفقت سے محروم تھے، آپ کے چاچا نے آپ کی پرورش کری۔ تو ایک روز اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اماں جان، میں جانتا ہوں، یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنے انداز میں، کہ اماں جان میں جانتا ہوں میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عشق و محبت ہوا ہے، اب میں حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ تو ماں نے کہا تو میرا لگتے جگر ہے، تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو چلا جائے گا تو میرا یہاں کیا بنے گا؟ ابھی تو میں نے تیرے صحرے کے پھول بھی نہیں دیکھے، ابھی تو میں نے تیرا گھر بھی نہیں بسایا۔ یہ طرح طرح کے خیالات ماں کے دل میں آتے ہوں گے، تو وہاں بھی آئے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ اس تکلیف کو دیکھ کر اپنے جگر پر پتھر رکھ لیا، کیونکہ بیٹے کی حالت بھی نہیں دیکھی جاتی تھی کہ جو اس کا تڑپنا، اس کا مچلنا، اس کا بے چین ہونا، اس کا بھوکا ہونا۔ تو ماں نے اجازت دے دی، لیکن کہا کہ میری اجازت سے بنے گا کچھ نہیں، کیوں کہ تجھے اپنے چاچا سے اجازت لینی پڑے گی، جو تو آج تن پہ کپڑے بھی پہنا ہوا ہے تو تیرے چاچا کا احسان ہے۔ چاچا تھا کافر، اب چاچا کہاں اجازت دینے والا؟ پھر بھی حجت قائم کرنے کے لیے آپ جب چاچا کے پاس تشریف لے گئے، چاچا سے اجازت مرحمت فرمائی کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ تو آپ نے پہلے تو منع کیا، لیکن آپ بزد ہوئے تو کہا کہ ایک شرط پہ، کہا آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے نا، وہ سب چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ یہ سب مال چھوڑ جائے گا تو یہ جائے گا کیسے؟ اس کے پاس نہ پیسے ہوں گے، نہ کرایہ ہوگا، نہ کوئی وسائل ہوں گے، تو یہ جائے گا کیسے؟ یہ ارادہ کینسل کر دے گا۔ لیکن وہ حضور کے عاشق تھے، وہ سچے عاشق۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے آپ کی چاچا یہ شرط منظور ہے۔ تو چاچا کو پریشان ہو گیا، اب یہ جانے لگے گھر سے امی سے اجازت لیتے تو مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ جب یہ جانے لگے نا تو کہا عبداللہ مزنی بات سن، یہ جو تن پہ کپڑے ہیں نا یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، اسے بھی اتار دے۔ تو آپ حیرت کریں گے کہ بدن پر جسم چھپانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا تھا، آپ برہنہ گھر چلے گئے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تو انہوں نے اپنے کپڑے نکال کے دیے کہ یہ لے تو اپنا بدن تو ڈھانپ۔ اب مکے سے مدینے کا سفر کتنے دن کا، راستے میں سردی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پیدل سفر ہے، پاس نہ کھانے کو نہ پینے کا، لیکن عشق و محبت دیکھیں کہ اپنے آقا سے ملنے کی طلب نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا حال ہوگا کیا، میں پہنچوں گا کیسے، لیکن دیوانہ وار سفر کو چل دیے۔ وہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی کہ میرا ایک غلام آنے والا ہے، اس روز آئے گا۔ ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگا دی کہ فلانا دن آپ نے رات میں یہاں کھڑے رہنا ہے، ایک شخص آئے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا شان سے استقبال کرنا ہے۔ اب یہاں سے اب غیب دان تھے نا نبی، یہاں سے چلے اور وہاں اطلاع دے دی ابو بکر صدیق کو۔ جس رات وہ پہنچے عشاء کی نماز ہو چکی تھی، ابو بکر صدیق بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کے لباس میں پہنا ہوا کوئی شخص آ رہا ہے، عورت کے کپڑے پہنے کوئی شخص آ رہا ہے۔ اب غور کرنے لگے ابو بکر صدیق کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ کوئی مرد آ رہا ہے اور اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ جب قریب آئے، چہرہ واضح ہوا تو داڑھی شریف، کیونکہ آپ عورتوں کے کپڑے پہنے ہیں، کیا آپ کا نام عبداللہ نہیں؟ اب وہ حیران ہو گئے، مجھے مدینے میں جاننے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ کون شخص ہے کہ جو مجھے جانتا ہے؟ کہنے لگے آپ کی تعریف کہ میں ابو بکر صدیق، ارے آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار ہیں، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ کہ حضور نے بشارت دی تھی کہ میرا غلام میری محبت میں یہاں مدینے آنے والا ہے۔ تو
سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں۔ اب بات پتہ چلی کہ یہ محبت کا عالم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے کو بھی اپنے دیوانے سے محبت ہی تو پیغام دے دیا تھا کہ عبداللہ آنے والے ہیں۔ عبداللہ مزنی تو بڑے خوش ہوئے کہ حضور میرے بارے میں جانتے، تو اب تو سارا دکھ درد تکلیف پیروں کے چھالے سب بھول گئے، حضور کی محبت میں جھومنے لگے۔ اب وہ مدینے میں رہنے لگے۔ تو ایک روز ایسا ہوا مسجد نبوی میں آپ عبداللہ مزنی ذکر کرنے لگے بلند آواز سے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور نے منع کرا، آپ اتنی زور سے ذکر کر رہے، لوگوں کی نمازوں میں یا ان کی ریاضت میں خلل واقع ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں؟ اب کیونکہ حضور کے لاڈلے ہو چکے تھے، محبت ہی محبت ملی، پیار ہی پیار ملا، اب کہاں عمر فاروق کی ڈانٹ برداشت، اب رونے لگے۔ آپ پلر سے چھپ گئے مسجد نبوی پہ، رونے لگے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے، آپ نے دیکھا کہ عبداللہ مزنی اداس ہے، پریشان ہے، رو رہا ہے۔ اب یہ عشق کا بدلہ حضور کیا دے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کتنے کریم ہیں اپنے عاشقوں پہ، کہ جب حضور نے دیکھا اے عبداللہ بات سنو، کیا معاملہ ہے، کس چیز نے بلایا؟ واقعہ بتایا کہ میں ذکر تیز آواز میں کر رہا تھا، آپ کا فرمان ہے کہ اونچی آواز میں مسجد میں ذکر نہیں کرنا، پر مجھ سے ہو گیا، عمر فاروق نے مجھے ڈانٹا، مجھے وہ برداشت نہیں ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے عمر فاروق کو بلایا اور کہا کہ یہ قانون سب کے لیے ہے کہ مسجد میں کوئی اونچی آواز سے ذکر نہ کرے، عبداللہ جتنی آواز سے ذکر کرے اس کو میری اجازت ہے۔ یہ کس لیے کہ یہ جو تکلیفیں اٹھائی نا، یہ محبت کا صلہ محبت سے اور رحمت سے اور کرم سے، اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، زندگی گزرتی رہی۔ عبداللہ مزنی کا کوئی تھا ہی نہیں، والدہ تھی چھوڑا ہے، مال تھا چھوڑا ہے، تجارت تھی چھوڑا ہے، جو کچھ تھا سب چھوڑا ہے، ارے تن کے کپڑے چھوڑا ہے محبت رسول میں، تو بات بچا ہی کچھ نہ تھا۔ اب حضور نے بھی کیسا نوازا، اب جب انتقال ہو گیا، اب کون کفن کرے؟ صحابہ کرام نے مل کر کفن دفن کیا۔ اب دیکھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے قبر میں اتارنے لگے، حضور علیہ السلام نے آبجیکشن لگا دیا، رک جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کے حکم پہ رکے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کا کوئی نہیں ہے، ہمیں ہی دفنانا پڑے گا۔ ارے اس کا کوئی نہیں ہے، ارے اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اسے میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا قبر مبارک پہ۔ تو یہ شان تھی اس غلام کی، حضور کی محبت میں سب کچھ چھوڑنے والے کو یہ حصہ ملا کہ اپنے ہاتھ سے اگر اللہ کے رسول نے کسی کو قبر عمر میں اتارا تو وہ مولا علی کی والدہ کو اتارا، اور عبداللہ مزنی کو اپنے ہاتھوں سے کتنی خوش نصیبی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے جو دیوانے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ صحابہ کرام ہو یا صدیوں بعد حضور کی امت کے غلام ہو، اگر حضور کی غلامی میں، حضور کی محبت میں کوئی خوشی میں جشن منائے نا تو حضور نوازتے ہیں، کرم کرتے ہیں۔ یہ محفل سجائی کس لیے؟ حضور کی دیوانگی میں۔ ہاں مانا کہ نمازوں میں سستی ہے، قائمی ہے، ایک روز آئے گا اسی محفل کی برکت سے نمازی بھی بن جائیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، اور ہر قسم کے جو بھی لوازمات دینیاں ہیں وہ ہم ادا کریں گے اسی محفل کی برکت سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، حضور کی محبت نہیں چراغا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشی منائے بھی کیوں نہ کہ جن کے صدقے رحمان ملا، قرآن ملا، ہر فیضان ملا، ارے وہ ہے کیا جو ان کے صدقے ملا نہیں؟ ہمیں تو سب کچھ ملا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائی بکرم رہتے ہیں جب یاد کیا صلی اللہ، وہ آئی گئے تڑپایا نہیں۔ حضور علیہ السلام بڑے کریم ہیں۔ تو آج الحمدللہ اگر ہم نے یہ محفل سجائی نا، یقین رکھیں کہ اللہ بھی کرم فرمائے گا، رسول اللہ بھی کرم فرمائے گا، اور ہم انشاءاللہ محفل کے آخری میں اپنی سستیوں کی، کاہلیوں کی اللہ سے توبہ استغفار کریں گے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو نظر انداز کر دے، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے۔ صحابہ کرام کو جیسی حضور سے محبت کی، اس محبت کے چند قطرے، ان چند قطروں کے کچھ حصے کر، ان حصوں میں سے بھی کروڑواں حصہ ہمارے
اوپر ڈال دے تاکہ ہم حضور کے دیوانہ بن جائیں. ایسے دیوانہ بن جائیں ہم چلتی پھرتی اسلام کی تصویر بن جائیں. ہمیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا حال برا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نہ ہماری بارات شادی سے پتہ چلتا ہم مسلمان ہیں, نہ ہمارے ولیموں سے پتہ چلتا ہم مسلمان ہیں, نہ ہماری گھر کی تقریبوں سے پتہ چلتا, یہاں تک کہ ہماری دکانوں سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم مسلمان ہیں. اگر کسی کی دکان سے پتہ چل جائے مسلمان ہے تو بولتے کیا مولانا یہ آستانہ ہے کہ دکان ہے. ہمارے نہیں بھائی بیٹھے, یہ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں کہ جتنے ہیئر ڈریسروں کی دکانیں ہوتی ہیں جا کے اسٹائل دیکھے جائیں کہ وہاں اسٹائل کیا کیا بنے ہوئے ہیں. لیکن کوئی مسلمان اگر نام یہاں میرے جیسا مسلمان چلا جائے, میں پوچھوں نہیں بھائی کیا ان میں میرے جیسا بھی کوئی اسٹائل ہے, کیا میں کوئی مسلمانوں والا ان تصویروں میں سے اسٹائل پسند کر سکتا ہوں؟ اور ندیم نہیں بھائی کہیں گے نہیں, ان میں سارے کے سارے اسٹائل یہودوں والے ہیں, نصرانیوں والے, کفار والے ہیں, اور یہ سارے کے سارے اسٹائل ہمارے نہیں, ہمارے مذہب کے نہیں ہیں. تو ہم تو ہماری دکان سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. تو افسوس ہے ہم پر, لیکن انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ قانون بھی اسلامی ہوگا, انشاءاللہ شریعت والا قانون ہوگا. انشاءاللہ حضور کے دیوانے لگے ہوئے ہیں. ہماری جان ان سیاستدانوں سے, لٹیروں سے, چور ڈاکوؤں سے. آج جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے, ان کی عمر 62-63 سال ہے. انڈیا سے جب سے بھی یہ تشریف لائے انہوں نے دیکھا جو حال جو کچھ پاکستان کا ہے, وہ تو یا تو کریکٹ قسم کے جو فوجی ہیں, جو محافظ ہیں, ان کا تو سبحان اللہ ماشاءاللہ, اللہ انہیں سلامت رکھے, ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. جو ملک کا پیسہ کھاتے ہیں, یہ سارا کا سارا جو آج ہوا ہے سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا, اور ہم نے انہیں جتایا, ہم نے انہیں ووٹ دیے, اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. ہمارے حالات بہتر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ چنتے تو ہم انہی لوگوں کو ہیں. ہم چنتے ان کو کس لیے؟ ہمارے گٹر صحیح ہو جائے, ہمارے روڈ صحیح ہو جائے, ہمارے گھروں کے مسائل, بجلی کے بل کے مسئلہ, گیس کا, ہم نہ گیس کے, ہمیں نہ گیس مل رہی, کیوں؟ ہم خود کفیل ہیں گیس کے لیے, پھر بھی مشینیں لگانی پڑ رہی ہیں مشینوں کی. ہمیں اللہ نے دیا, ہم نے گیس کی مشین لگا دی, ہمارے گھر میں گیس آ گئے, چولہا جل گیا. ارے اس غریب سے پوچھو جس کے گھر میں 1500 کی مشین خریدنے کے پیسے بھی ہیں, جس کی دیہاڑی 800-500 روپے, وہ کہاں سے مشین لے کر آئے گا؟ وہ بیچارہ پھر ہوٹلوں سے کھانا کھائے گا. یہ کیوں؟ یہ سیاستدانوں کی وجہ سے. اور سیاستدان ہمارے اوپر سیل ٹیکس ہے, ہمارے اوپر جنرل ٹیکس ہے, ہمارے اوپر ٹی وی کا ٹیکس, ہمارے اوپر نہ جانے کتنے ٹیکس ہے, ہر چیز کا ٹیکس, پیٹرول کے اوپر ٹیکس, اشیاء خرید و نوش, ہر چیز پہ ٹیکس ہے, اور ہمیں ملتا کچھ نہیں. لیکن اسلام کا نظام کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنی زکات دو, آپ کو فیسلٹی ملے گی. آپ کے گھر بچہ پیدا ہو اس کی پیدائش کا خرچہ لیا جائے گا, اور یہ عمر فاروق نے کر کے دکھایا ہے. اسلامی قانون میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو اس کی کفالت گورنمنٹ کرے گی. آپ کے گھر جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائے گا اس کا خرچہ بھیجا جائے گا. ہمیں تو اگر تھوڑا سا ریلیف پیٹرول پہ دے دے تو احسان کرتے ہیں. ایک ٹیکس نہیں لے رہے ہم سے, ہر چیز پہ ٹیکس لے رہے, اور آپ ان میں خوشی سے دے رہے ہیں. ہم نے جو گورنمنٹ کے اندر ہے نا, کم سے کم مریض سے مریض تنخواہ ہوگی لاکھوں میں, وہ لاکھوں والا پیٹرول لیٹر خریدے گا کتنا؟ فری میں. اور اگر کبھی خریدنا پڑ جائے تو جو لیٹر وہ پیٹرول خرید رہا ہے وہی اسی لیٹر میں خرید رہا ہوں. میری کتنی آمدنی ہے؟ 50,000 روپے مہینہ. میں بھی دودھ خرید رہا ہوں 230 روپے. جس کی لاکھوں تنخواہ ہے وہ بھی دودھ خرید رہا ہے 230 روپے. اگر میرا یونٹ اگر 20 روپے کا ہے تو ان کا یونٹ کتنی بجلی فری اس کے بعد. یعنی کہ نظام دیکھو کہ ہر چیز برابر ہے, ہر چیز برابر ہے, لیکن ان کی آمدنی کہاں آسمانوں پر, اور ہماری آمدنی کچھ بھی نہیں. اور ہم ٹیکس دیں کچھ بھی نہ دیں, انہیں فری, انہیں بجلی فری, انہیں پیٹرول فری, انہیں گاڑیاں فری, انہیں سہولیات فری. یہاں تک کہ جہاں اسمبلی لگی ہوئی ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے 1 روپے کی چائے. آپ حیرت کرو گے یہاں 40 روپے کا کٹ مل رہا ہے. ہمیں تو دیکھو کہاں کب بھر کے چائے ہوٹلوں پہ پیتے تھے, ہمیں کیا سیاستدانوں نے دیا, ہمیں اوپر پہنچایا نہیں, ہمیں نیچے لے گئے. اب کٹ کر دو. پہلے تو ہمیں شرمندگی ہوتی تھی کٹ بولتے ہوئے, اب تو خود پٹھان بولتا ہے ہاں کیا کٹ دینا ہے, اسے پتا ہماری اوقات کٹ والی ہو گئی ہے. کیوں؟ ہم نے کری ہے, ہم نے سیاستدانوں کو چنا ہے. آپ میں بھی ہوگا, کوئی پیپلز پارٹی کا ہوگا, کوئی بلے والا ہوگا, کوئی پتنگ والا ہوگا, ہم بھی رہ چکے ہیں ان سب میں. لیکن ہم نے دیکھا کیا یار, ہمیں ملا کیا؟ ہمیں وہی ابلے ہوئے گٹر پریشانیاں تکلیفیں, انہیں عیاشیاں ملتی گئی, یہ امیر ہوتے گئے, ہم غریب ہوتے گئے. لیکن یاد رکھیے جب اسلامی قانون آئے گا یہ سب بدل جائے گا انشاءاللہ. اور آنا ہے, قرآن کا حکم ہے, وہ آنا ہے, آپ نے لانا ہے. اور آپ کی غیرت میری غیرت جس دن جاگ گئی
کہیں گے آپ نے ووٹ دینا اسلامی لوگوں کو، انشاءاللہ پھر یہ نظام ٹھیک ہوتا رہے گا اور آپ بھی دیکھو گے کہ نظام میں ہوتا کیا کیا کمال ہے. ابھی تو کہتے ہیں نا یار یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں، تو مثال کے طور پہ اگر سیاست بھی کر رہے ہیں تو خدا کی قسم سیاست بھی حضور کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو حضور کے لیے کیا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے. ارے اعلیٰ حضرت تو بولے سب کچھ تمہارے لیے ہے، تو حضور کے لیے. اب یہاں ایک بس مسئلہ آ گیا، وہ میں بتاتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ محمود آیات اپنا مبشر حسین آپ کو خوبصورت نعت سنائیں گے، پھر دل جھوم اٹھے گا انشاءاللہ. آخری میں پھر دعا کریں گے اور انشاءاللہ خوب مزے اٹھیں گے. تو کیا بات یاد آ گئی کہ ابھی ہم لوگ 12 ربیع الاول پہ نا کیمپ لگاتے ہیں، جگہ جگہ پہ محفلیں ہوتی ہیں. تو ایک مسلمان سنی بولا میں حضور کا دیوانہ ہے، لیکن یار یہ تمہیں جو راستہ بند کر کے نا لوگوں کو تکلیف دی نا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. وہ لوگ الگ ہیں جو بول رہے ہیں یہ بدعت ہے، شرک ہے، سب کچھ ہے، ہم تو بدعت نہیں سب کچھ، یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے ہمارا ہی بندہ، وہ کہہ رہا ہے آپ نے یہ راستہ بند کر کے لوگوں کو تکلیف دے دی. آپ نے تو یہ راستہ بند کر کے آپ نے تو اجازت بھی نہیں لی، اگر اجازت لی بھی ہوتی تو یہ تکلیف دے دی آپ نے. اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کائنات بنی کس کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ارے حضور کی کائنات پر ہم نے راستہ بنایا ہے، تو حضور کے میلاد کے لیے کیمپ لگانے کے لیے اجازت کیسی؟ کیوں اعلیٰ حضرت نے بتایا نہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے؟ ارے جب ہے ہی سب حضور کے لیے تو کسی کو تکلیف کیا؟ ارے تکلیف کو تو حضور کو بھی نہیں ہوئی کہ تم نے ان کی دنیا میں اپنا راستہ بنا لیا. تم نے اس دنیا سے کیا کیا نہیں لے لیا؟ تم نے اس دنیا سے گیس لے لی، پیٹرول لے لیا، پانی لے لیا، تم ہواؤں میں فضاؤں میں جہاز اڑا رہے، سب حضور کا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا، لولا افلاک میں نہیں بناتا آسمان اگر حضور کو بنانا مقصود نہ ہوتا. ارے حضور کے لیے تو سب بنایا، حضور کے میلاد کے لیے اجازت، جا اپنا کام کر. انشاءاللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، حضور کا میلاد ہوتا رہے گا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، خاتم النبیین کی آمد. مل کے محبت سے دو پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ